انگریز نے اپنے ساتھ ملایا. مسلمان بھی تھے, ہندو بھی تھے, سکھ بھی تھے, عیسائی بھی تھے, بہت سے جاگیردار جنہوں نے بغاوتیں کی اپنوں ہی کے خلاف, اور بالآخر مسلمانوں کی سلطنت وہاں سے ختم ہوئی. اب میں آپ کو پاکستان تک لانا چاہ رہا ہوں. نہیں آ رہی بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ جب ہندوستان میں انگریز قابض ہوا, مسلمانوں سے حکومت اس نے لے لی. جب انگریز کے جانے کا پروگرام ہوا واپس, تو علماء دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہوئے. بعض علماء کی رائے یہ تھی کہ انگریز نے حکومت ہم سے لی ہے, جب انگریز یہاں سے جائے گا تو انگریز جب ہم پر اپنی حکومت کو برقرار نہیں رکھ سکا تو ہندو کیسے ہم پر حکومت کر سکتا ہے. ہم دوبارہ لڑ کے ہندوستان کی حکومت چھین لیں گے اور پورا ہندوستان کس کے ہاتھ میں آ جائے گا؟ مسلمانوں کے ہاتھ. لیکن بہت سے علماء جو سنجیدہ علماء, ان کی رائے یہ تھی کہ ایسا ممکن, عملی دنیا میں یہ ممکن نہیں ہے. کچھ خواب ہوتے ہیں لیکن پریکٹیکلی امکان نہیں ہوتا. ایک ایسی لامتناہی خون ریزی ہوگی جس کی کوئی بریکیں نہیں ہوں گی, اور اس کا فائدہ کون اٹھائے گا؟ وہی غیر اٹھائیں گے. ان کی رائے یہ تھی کہ مشترک حکومت بنائی جائے, الیکشن کر کے ہندو اور مسلم مل کے حکومت کریں. یہ رائے بھی بڑا وزن رکھتی تھی. لیکن ایک تیسری رائے جو زیادہ تر دیوبند کے علماء جس میں شریک تھے, وہ رائے یہ تھی کہ انگریز کی وفاداریاں مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہیں. جب مشترک حکومت بنے گی تو سارا کنٹرول انگریز کس کے ہاتھ میں دے کے جائے گا؟ ہندو کے ہاتھ, اور مسلمان یہاں پسیں گے. تو ہمارے پاس ایک آزاد ریاست ہونی چاہیے, ایک الگ کنٹری ہونا چاہیے, تاکہ ہندوستان میں اگر مسلمانوں پہ ظلم ہو تو ایک پورا کنٹری ہمارے پاس ہو, ان کو تحفظ دینے کے لیے, ان کے حق میں لڑنے کے لیے. اور ہمارے رائے میں یہ رائے سب سے بہتر تھی. قائد اعظم محمد علی جناح چونکہ لائر تھے, بہت بڑے, بین الاقوامی عدالت میں ملک کے لیے مقدمہ لڑ سکتے تھے, تو علماء نے قائد اعظم محمد علی جناح پر اعتماد کیا, جن میں سر فہرست حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی ہیں. اور مولانا اشرف علی تھانوی کے قائد اعظم سے تعلقات اتنے اچھے تھے جیسے گھر کے فرد ہوتے ہیں. اس پر میں مستقل ایک بیان کر چکا ہوں. اور قائد اعظم محمد علی جناح مولانا اشرف علی تھانوی کی بہت زیادہ تعریفیں کیا کرتے تھے, لوگوں کو فخر سے بتاتے تھے کہ ہمارے پاس ایک ایسا عالم دین موجود ہے, اور قائد اعظم ان کو فالو کرتے تھے. علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ نے قائد اعظم سے کہا کہ حضرت آپ پینٹ کوٹ پہنتے ہیں, آپ مسلمانوں کے لیڈر ہیں, آپ کا لباس مسلمانوں والا ہونا چاہیے. قائد اعظم نے پینٹ کوٹ پہننا چھوڑ دیا, شیروانی پہننا شروع کر دی ان کے اس مشورے پر. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں, آج جو ہمیں ہسٹری پڑھائی جا رہی ہے نا اسکولوں میں, اس میں پاکستان بنانے میں علماء کا جو کردار ہے اس کا سرے سے کوئی تذکرہ ہے ہی نہیں. حالانکہ سب سے بڑا کردار علماء کا, انگریزوں کو نکالنے میں بھی اور پاکستان بنانے میں بھی. کیا وجہ تھی کہ قائد اعظم نے بنگلہ دیش میں علامہ ظفر احمد عثمانی سے پاکستان کا جھنڈا لہروایا, اور یہاں پر علامہ شبیر احمد عثمانی کو کہا کہ آپ سب سے پہلے پاکستان کا جھنڈا لہرائیں؟ اس کی وجہ دونوں عالم, دونوں مولانا اشرف علی تھانوی کے بھانجے. نہیں آ رہی میرے خیال ہے بات سمجھ میں؟ یہ باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی. قائد اعظم کا علماء سے بڑا گہرا تعلق. دیکھو, کوئی کنٹری جب وجود میں آتا ہے تو سب سے پہلا اس کا جھنڈا کون لہرائے گا, یہ بات بہت معنی رکھتی ہے کہ نہیں رکھتی؟ تو مولانا اشرف علی تھانوی کے بھانجے کو کہہ رہے ہیں, مولانا شبیر احمد عثمانی کو, کہ جھنڈا کون لہرائے گا سب سے پہلے؟ آپ لہرائیں گے. دنیا سے جانے سے پہلے وصیت کر رہے ہیں کہ میرا جنازہ کون پڑھائے گا؟ احمد عثمانی. تاکہ میرے اوپر جو جتنے تانے ہیں, بعض لوگ کہتے تھے یہ پارسی ہیں, بعض کہتے تھے یہ رافضی ہیں, سارے تانوں کی نفی ہو جائے کہ میں مسلمان ہوں اور سنی مسلمان ہوں. دیکھو, جنازہ کوئی بھی یہ برداشت نہیں کرتا کہ میرے مسلک کے علاوہ کوئی اور پڑھائے. تو قائد اعظم پر علماء نے اعتماد کیا, کیونکہ اب جنگ کے ذریعے نہیں ملک لیا جا سکتا تھا, بین الاقوامی عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا جائے گا. اور اس کی بیس بڑی مضبوط تھی. جو بین الاقوامی عدالت میں قائد اعظم کیس لے کر گئے, وہ کیس یہ تھا
کہ ہندو مسلم الگ الگ قومیں ہیں, ہمیں اسلام کو نافذ کرنے کے لیے ہمیں ایک ایسا خطہ چاہیے جہاں ہم قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارتے. کہ قرآن و سنت کے مطابق زندگی ہندوستان میں بھی لوگ گزارتے ہیں, وہاں مسجدیں الحمدللہ آباد ہیں, خالی نہیں ہے مسجدیں, سب کچھ جو کام یہاں ہوتے ہیں وہاں بھی ہوتے ہیں, لیکن آئین میں اسلام نہیں ہے, لا اسلام نہیں ہے. ہمیں ایسا کنٹری چاہیے جس کا لا کیا ہونا چاہیے, قرآن و سنت. اور کمال ہے کہ جب قراردادیں, جب جو آئین لکھا گیا تو آئین کی سب سے پہلی شق یہ لکھی گئی ہے کہ حاکم اعلیٰ کون ہے, اللہ ہے. یہ بڑا خاندانی کام ہو گیا. اور ہمارا جتنا ٹیلی ویژن پہ جو لبرل طبقہ ہے اس کو سب سے زیادہ چڑ کس سے ہے کہ یہ پیدا ہوتے ہی بچے کے کان میں اذان کیوں دے دی. نہیں آ رہی بات. مسلمان بچہ پیدا ہوتے ہی کان میں اذان دی جاتی ہے نا. پاکستان وجود میں آیا اور سب سے پہلا لفظ آئین میں کیا لکھا جا رہا ہے کہ حاکم اعلیٰ کون ہے, اللہ. اور دوسرا یہ لکھا جا رہا ہے قرآن و سنت کے منافی کوئی قانون نہیں بنے گا. تو بھائی پاکستان اسی وقت مشرف با اسلام ہو گیا تھا, لیکن حشر دیکھو کیا کیا ہوا ہے, حشر کیا کیا ہوا ہے. تو اب ہم لوگوں سے ایک بات کہتے ہیں کہ بھائی اب اگر آپ اس ملک کے خلاف نیگیٹیوٹی پھیلاؤ گے, اس ملک کو سیدھا کرنے کی کوشش تو کرو. وہ کیسے کرو یہ میں بتاؤں گا اگلے ٹاپک میں انشاءاللہ, کہ آئین کے مطابق یہ کنٹری چلے جیسے کہ آئین میں لکھا گیا ہے. لیکن اس ملک کو کمزور کرنے کی کوشش اگر بند کر دیں تھوڑی دیر کے لیے یار, اگر اس ملک کو کسی بھی عنوان سے اس کی دراڑیں کمزور کرنے کی کوشش کی گئی تو میرے بھائی یہ 5واں سقوط ہوگا. اس کے بعد حالات اس سے بدتر ہوں گے, بہتر نہیں ہوں گے, چاہے وہ خلافت کے نام پہ ہو, چاہے وہ اسلامی حکومت کے نام پہ ہو, کسی بھی نام پہ. کیونکہ اب تک جتنی بغاوتیں ہوئی ہیں ان کے لیبل بہت اچھے تھے مگر نتائج بہت ہی بھیانک تھے. بہت سے لوگ کہتے ہیں خلافت نہیں ہے, خلافت بھائی جو ہے یہی ہے آپ کے پاس. تو ہمارے ہاں بہت سی چیزیں نیگیٹو ہیں لیکن بہت سی الحمدللہ پازیٹیو بھی ہیں. ہمارا میڈیا ایک پہلو کو دکھاتا ہے. دیکھو میڈیا جو پاکستان کی تعریفیں کر رہے ہیں نا, یہ دل سے تعریفیں نہیں کرتے, انہیں کوئی موقع ملک کو ذلیل کرنے کا ملتا ہے فوراً رسوا کرتے ہیں. میں وہ بیٹھا ہوا تھا, ایک حقوق نسوانیت کی علمبردار ہیں خاتون محترمہ, بار بار یہ کہہ رہی ہیں کہ ہمارے وہ ویمن رائٹس ہیں نا, تو ہمارے ہاں بچیوں کے ساتھ نازیبا سلوک ہوتا ہے, ہمارے ہاں باپ بیٹی اور بیٹے میں فرق کرتا ہے, بیٹوں کو نوازا جاتا ہے, بچیوں کو یوں کیا جاتا ہے ایسے. میں نے ان سے کہا محترمہ ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوتا جیسا آپ کہہ رہی ہو. ہمارے ہاں مشہور ہے کہ باپ کو بیٹیوں سے محبت, بیٹوں کی نسبت زیادہ ہوتی. کچھ ہوں گے ایسے, تو یہ ہر وقت جو جوتا دکھاتے رہتے ہیں نا, آپ ایسے ہو, آپ ایسے ہو, آپ ایسے ہو, آپ ایسے ہو, یہ آپ سے محبت کرنے والے اور آپ کے خیر خواہ نہیں ہے. بہت کچھ ہمارے یہاں خاندانی بھی ہے. ہمارے تو بڑا میں آسٹریلیا میں تھا, میں نے وہاں بیان کیا, بڑا اچھا کنٹری, بڑا صاف ستھرا, عدل و انصاف, امن شانتی, بہت مزہ آیا. تو ایک دم جب انسان باہر جاتا ہے کہتا ہے یار یہ دیکھو یہ غیر مسلم ملک ہے, ان کے مسلمان, ان کے حاکم بھی غیر مسلم, عوام بھی غیر مسلم, کتنا سکون, اور ہمارا مسلمان کنٹری ہے بھائی, اور ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے. تو یہ ایک دم انسان کے دل میں اسلام سے نفرت پیدا ہوتی ہے نا. تو میں نے ان سے ایک بات کہی, میں نے کہا دیکھو یہ جو آپ اتنے اچھے ہو نا, ایک ہفتے کے لیے ہمارے حکمران آپ لے لو اور اپنے والے ایک ہفتے کے لیے ٹرائی کے طور پر ایک ہفتے کے لیے اپنے والے ہمیں دے دو, ہم ان سے ڈبل اچھے نہ ہوئے تو ہمارا نام بدل دینا, اور آپ جو ہم اب ہے نا, آپ ہم سے 10 گنا مزید بدتر نہ ہوئے تو پھر بھی ہمارا نام بدل دینا. انگریز یہاں سے چلا گیا مگر وہ کوشش میں لگا ہوا ہے کہ اس ملک کا بیڑا غرق. آپ کو پتا ہے بلوچستان سے سونا کتنا ہے, بلوچستان میں اتنا سونا ہے, ماہرین معیشت سے ہم نے سنا ہے اتنا گولڈ بلوچستان میں. کون کھا رہا ہے وہ گولڈ, کوئی تفتیش کرنے والا ہے؟ بہت سے راز ہیں جو فاش نہیں کر سکتے ہم, بیٹھ کے پھر بولیں بیان داغ دوں گا میں, لیکن پھر آپ ہی افورڈ نہیں کر پاؤ گے اور میں بھی کہاں جاؤں گا اندر. کھا رہے ہیں ہمارے حکمران, کھا رہے ہیں گولڈ, یہ کھا رہے ہیں قوم کا پیسہ. دنیا کی دیکھو چاروں موسم کسی کنٹری میں آنا یہ خود بہت بڑی بات ہوتی ہے. ہر
ہر موسم میں پھل ہے بھائی, ہر موسم میں. آم ختم ہوا مارکیٹ میں, آم کے رخصتی سے پہلے انگور آیا ہوا ہے, دبا کے آیا ہوا ہے کہ نہیں؟ اتنے پھل ایکسپورٹ بھی ہو رہے ہیں. ابے بھائی اتنا آم باہر جا رہا ہے, اتنی چینی جا رہی ہے, اتنا آٹا جا رہا ہے, قوم بھی پھوڑ رہی ہے صبح شام, اور جناب بھیج بھی رہے ہیں, اتنا پیٹرول پیدا ہو رہا ہے, اتنی گیس پیدا ہو رہی ہے, اور اتنے کوئلے کے ذخائر. تو ایسے ایک ماہر معیشت سے میں نے سنا, وہ کہہ رہے ہیں 200 سال پاکستان اپنی قوم کو فری بجلی دے سکتا ہے, کوئلے کے اتنے ذخائر ہیں. یہ تو ہمارا کنٹری ہے, گاڈ گفٹڈ, یہاں نعمتیں اللہ کی طرف سے, اور لوگوں میں صلاحیتیں کہ ان کے بعد بھی ہم بچے ہوئے ہیں. تو یہ تو پاکستان اسلامی کنٹری ہے, اللہ نے اسلام کی بقا کا وعدہ کیا, اس لیے بچے ہوئے ہیں.